الريان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محترم بزرگوں و قابل قدر عزیزوں، اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر شکر کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنی بارگاہ سے سب سے بڑے انعام کی صورت میں انسانوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو قرآن اور حدیث کی صورت میں بڑی نعمت اور دولت عطا کی ہے۔ قرآن اور حدیث کی سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کچھ اور عطا نہیں کی۔ اگر یہ قرآن و حدیث کی قدر کی جاتی ہے تو جنت جیسی نعمت بھی نہیں ملتی ہے، دوزخ سے بچایا بھی جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی غضب سے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ناکامیوں سے بچاتا ہے، اور عالم برزخ قبر کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سہولت عطا کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامرادی ناکامیابی سے، خدا کے غضب سے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ اب آخرت میں اللہ اپنے غضب سے کس کو بچائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں کس کو ڈالے گا، اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن بندوں سے راضی ہے، ان سے ناخوش ہے، اس کی پہچان، اس کی علامتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر کی ہے۔ یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو لیٹری ٹکٹ کی طرح سے نہیں رکھا کہ اتفاقی طور پر ہوگا کہ انسانوں کو ایک کو کہہ دیا جائے گا کہ تم لیٹری ٹکٹ اٹھائے جنت میں چلے جاؤ، یا ایک کے ساتھ میں موڈ بدل گیا ہے رب العالمین کا تو ڈھکل دے گا جہنم میں۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ رب العالمین اس کی پہچان دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے، اور وہ اسباب بھی انسانوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دورا دیے جاتے ہیں، مواقع دے دیے جاتے ہیں کہ بندہ ان چیزوں میں تمیز حاصل کر کے عقل سلیم کی بنیاد پر اس راستے کو اختیار کرے۔ نادانی آدمی کی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے رہبری بھی کی گئی ہو، قرآن و حدیث بھی ان کے پاس میں ہو، اور مواقع بھی ایسے دیے جا رہے ہوں، خدا پاک نے بندوں کو صحیح راستے کے سمجھانے کے لیے 7 نبیوں کو اللہ نے بھیجا، 4 آسمانی کتابوں کو اللہ نے بھیجا، اور سب سے آخر میں جہاں کے مالک میرے آقا حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اتنے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر جو کیے ہیں وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے معاملے کے اندر میں اپنے رخ کو صحیح کریں، اور اپنے معاملے میں صرف رب کے اوپر چھوڑ کر کہ اللہ اگر جنت میں ڈالے تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا تو جہنم میں چلے جائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ نے بے اختیار بندے کو نہیں بنایا، بلکہ دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر کر کے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی اور اس بات کی دعوت دی کہ تم اپنے بارے میں زمین پر رہتے ہوئے خود میں جس فیصلے کو قیامت میں کرنے والا ہوں، تم اپنی دنیا کی زندگی میں اگر تمہیں عقل سلیم ہو اپنے بارے ہی کے اندر فیصلہ کر سکتے ہو۔ جب بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کرتا ہے تو اس طاقت کا نام قرآن پاک کی صورت میں ہدایت ہے۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ قلب کے اندر میں وہ پاور اور وہ روشنی کہ جس میں آدمی کو اپنی حقیقی کامیابی اور ناکامی نظر آنے لگے، دھوکے سے نکل جائے، دھوکے سے۔ اور جب آدمی کو اپنے قلب کے اندر میں یہ چیز اور یہ نور اور یہ ہدایت اور یہ پاور جب آدمی کو اپنے دل میں جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر میں اتنی استقامت ہوتی ہے اور اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا جماؤ ہوتا ہے کہ ساری دنیا جو کہے اس کے بھی مقابل میں آدمی چلے گا اپنے دل کے پاور پر اور اپنے دل کی روشنی پر اور دل کے اس طاقت پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں
کہ تم دنیا کے اندر مجھول بن کر کہ یہ نہیں ہے کہ مینڈوں کے ریلوں کی طرح سے جائے جدھر کو چلے جا رہے ہو یا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے رہے ہو، کبھی یہودیوں کی طرف میں، کبھی نصرانیوں کی طرف میں، کبھی مجوسیوں کی طرف میں، کبھی کافروں مشرکوں کی طرف میں، اور کبھی جہنمیوں کی طرف میں، کبھی گمراہوں کی طرف میں، کبھی بدعقیدوں کی طرف میں، کبھی خشک عقیدے والوں کی طرف میں، اور کبھی کوئی اور طرف میں، کوئی اور طرف میں. تو حیوانیت کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نہیں چاہتا، بلکہ اپنے خاص بندوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات فرماتا ہے کہ میں اپنے جن بندوں کو اپنا بندہ بناتا ہوں انہیں اپنی طرف سے ان کے قلب کے اندر میں نور پیدا کر دیتا ہوں، نور کی آنکھ پیدا کرتا ہوں. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حدیث پاک یہ نور سے مراد کیا ہے کہ جب یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو مانگنا ہے رب سے، وہ اس نور کو مانگنا ہے. چونکہ قرآن بھی اللہ بھیج چکا ہے، سوارا نبی بھی اللہ نے بھیج دیا، تو جہاں کے مالک کو بھی مبعوث فرما دیا، اور مولا علی کی ذات کو بھی ظاہر فرما دیا، پنجتن پاک کو بھی ظاہر کر دیا، اور قیامت تک اولیاء کے نظاموں کو بھی خدا نے ظاہر کیا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن ان سب کے باوجود اب تمہارا مسئلہ یا میرا مسئلہ، تمہاری آل اولاد کا مسئلہ یا میری آل اولاد کا مسئلہ، یا ایک ایک فرد اور ایک ایک انسان کا معاملہ یہ ہے، اس کا جو کام بنے گا وہ اس کے اندر قلب کی روشنی پر بنے گا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور آنکھوں میں بعد میں آتا ہے، پہلے قلب میں پیدا ہوتا ہے، اور قلب میں نور پیدا ہوا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کیا وہ اللہ کا نور ہے؟ اللہ کا نور دھوکہ کھاتا نہیں ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے. وہ پھر ایمان اور منافقت نہیں رکھتا کہ مسلمان بھی ہے، کبھی یہ بھی ہے، کبھی وہ بھی ہے، کبھی اس ٹرین میں سوار ہے، کبھی اس ٹرین میں سوار، کبھی اس ڈبے میں بیٹھا، کبھی اس ڈبے میں بیٹھا. دو سواریوں کا یہ سوار نہیں رہتا، بلکہ جس کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے وہ پوری دنیا مل کر اس کو اس نور کے خلاف میں ایک قدم کو اس کے آگے بڑھا نہیں سکتی. یہ اپنی جان کو بھی دے دے گا، اپنی آل اولاد کو بھی قربان کر دے گا، اور اپنے کو سولی پر بھی چڑھا لے گا، اور دنیا، ماں باپ، بیوی، بچے اور سب کچھ بھی قربان کر دے گا. لیکن اس کی استقامت، جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہوگا، اس کے قدم کو پھسلنے نہیں دیتا. اللہ سے یہی چیز مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور، جس کو حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتقو، کہ مومن کے اس نور سے ڈرو. وہ نور اگر حاصل ہو جائے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، پھر مسلک و جماعتوں کا یہ نہیں رہے گا، اپنے اغراض اور اپنی دنیا پرستی کا یہ نہیں رہے گا، معاشرے اور قوم اور خاندانوں پرستی کا نہیں رہے گا، بلکہ یہ اس سے اوپر اٹھ کر یہ اللہ رسول والا بن جائے گا. اور جب اللہ اس کا رسول والا بن جاتا ہے، جب قلب کے اندر میں نور پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کا سودا نہیں کر سکتی، اس کے قدم میں لچکاہٹ پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ سب کو یہ خیر بات کہے گا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ کا نور اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہے، تذبذب رہے گا، تزلزل رہے گا، سوچ رہے گی، نفاق رہے گا، پلٹی کھانا رہے گا، گاڑیاں بدلنا رہے گا، ڈبے تبدیل کرنا رہے گا، روپ بدلنا رہے گا. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ابھی یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں علم حاصل کر لیا ہوں، میں عمل کر لیا ہوں، میں مرید بن گیا ہوں، میں پیر بن گیا ہوں، میں خلیفہ بن گیا ہوں، لیکن وہ نور اللہ کا بھی دل میں پیدا نہیں ہوا. اگر وہ دل میں نور پیدا ہو جائے تو پھر اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس نور کی، اس کی رب کی وجہ سے اس کو حق ہی نظر آ جائے گا، کہ پھر کعبہ بھی نظر آئے گا، مدینہ بھی نظر آئے گا، عرش الہی بھی نظر آ جائے گا، اور رب بھی نظر آ جائے گا، اور اس کو اپنا سب کچھ حق نظر آ جائے گا، اور حق کے سامنے آدمی سمجھوتا نہیں کرتا. قدم رک رہے ہیں، قدم پھسل رہے ہیں،
کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی یہودیوں کا امام بنایا، کبھی نصرانیوں کو، کبھی مسلکوں کو، کبھی جماعتوں کو، کبھی اپنے مزاج کو، کبھی طبیعتوں کو، اور کبھی اپنے علاقوں کو، کبھی اپنی خاندانیت کو، اور کبھی اپنے لوگوں کے نظاموں کو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کے اندر میں اللہ کا نور پیدا نہیں ہوا. یہ لمحے فکر ہے میرے بچوں. میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ حضرات بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. اگر وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے جو مقصد ہے تو پھر دھوکہ کھا رہے ہیں. دھوکہ بہت بڑا اور بڑا سخت دھوکہ ہے. اگر منزل حاصل ہوگی اللہ کا وہ نور تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی کہ پھر ساری دنیا کو وہ اس طرف میں تو لا سکتا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہی نور کی پہچان ہے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِنَ اللَّهِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ. اللہ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فراست وہ قلب کا نور ہے. قلب میں اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نور مجھ کو آپ کو عطا کرے. جب وہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پھر حق بتا دے گا. حق بتا دے گا. اور اللہ کی طرف سے جو حق بتا دیا جائے گا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو وہ برداشت نہیں کرے گا. چاہے جان چلی جائے، چاہے دنیا چھوٹ جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، چاہے کھال نکال دی جائے. آسان تو ہوگا نا اپنے بارے میں ہم کو اپنا فیصلہ کرنا. اگر ہماری طبیعتوں کے اندر بھی استقامت نہیں ہے اور ہمارے مزاجوں کے اندر بھی ایک چیز پیدا نہیں ہوئی تو نہ مانو. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے مسلک کو اختیار کر لیا، پیر کو بنا لیا، خانقاہوں سے وابستہ ہو گئے، جماعتوں کو اختیار کر لیا، مسلکوں کو ہم نے لے لیا، لیکن رب کی بارگاہ کے وہ فراست کا نور ہمارے قلب میں پیدا نہیں ہوا. جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہیں پر اس کو حق نظر آتا ہے، اور جس کو حق نظر آ جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی اس کو تختے دار پر بھی چڑھا دے، کھال بھی کھینچوا دے، وطن سے بھی جدا کر دے، اولاد بھی دور ہو جائے، لیکن ذرے برابر جنبش اس کے اندر میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق اس کو نظر آ جاتا ہے. اور یہ حق جو نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن طریقے کے لیے دیا، زندگی گزارنے کے لیے دیا، اسلام لوگوں کو عمل کرنے کے لیے دیا. لیکن یہ جو نور حق کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو رب کی دینے سے ملتا ہے. اب رب کن بندوں کو دے گا اس کے لیے تو سچی طلب پیدا کرنی پڑے گی، اور سچی طلب کے ساتھ میں اپنا جائزہ خود اپنے محاسبہ سے کرنا پڑے گا کہ میں اس نور کو حاصل کر چکا ہوں جس پر وہ مجھے استقامت حاصل ہے. اگر قدم میں ڈگمگاہٹ ہے، تذبذب ہے، رعایت ہے، کچھ اور بچ بچاؤ ہے، کچھ مرضی، کچھ خواہشات ہے، کچھ دنیا ہے اور کچھ مجبوریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی حق کا وہ نور اللہ نے ہمارے قلب میں پیدا نہیں کیا، ابھی محنتوں کی ضرورت ہے. اور حق کا نور وہ فراست کا جب قلب میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے پھر اس کی اپنی زندگی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک لمحہ اس حق کو چھوڑ کر اس کا زندگی کا گزارنا مشکل اور محال ہو جاتا ہے. تو پھر دنیا، کاروبار، بیوی، بچے، مال اور اسباب یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آدمی اگر بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے گھر کو بھی چھوڑے گا، وطن کو بھی چھوڑے گا، کاروبار کو بھی چھوڑے گا، لاکھوں روپے کے بینک بیلنس کو بھی چھوڑ دے گا، عذاب نوابوں کو چھوڑ دے گا، سب کچھ بھی، لیکن صحت کی فکر میں. ایسے ہی اگر وہ قلب کے اندر میں حق کا نور پیدا ہو گیا تو دھوکے میں مت پڑنا تم اور میں دونوں بھی اور سارے لوگ کہ ابھی ہم کچے راستے پر ہیں، پکے راستے پر نہیں ہیں. جب ہو گیا تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ حق. جب اللہ اگر کسی کو فراست کا نور اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے تو اس میں چونکہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، پھر ملے گا وہ پیر کے راستے سے ضرور، ملے گا وہ خانقاہوں کے ذریعے سے ضرور، اور ملے گا خدا کی قسم صرف اہل بیت کے نظاموں ہی سے وہ حق اور وہ فراست کا نور. اس لیے جن کو ان چوکھٹوں، ان نسبتوں کے ساتھ بھی یہ نور ملتا ہے، ان کی استقامت پر دنیا کی لائبریریاں بھری ہوئی ہے،
کہ دنیا کی طاقتیں مل کر ان کے قدموں کو نہیں ہلا سکی، وہ اولیاء کی ذاتیں تھیں، اور جن کو چوکھٹوں سے نسبتوں سے یہ نور نہیں ملا وہ غرض کے بندے رہے، دنیا کی حکومتوں کے سامنے، آل اولاد کے سامنے، زمانوں کے ساتھ میں دنیا کے مقاصد کے لیے کمپرومائز کرتے رہیں گے۔ چلتا ہے نظر چلا لو، معافی مانگ لیں گے، بہت گناہ ہوں گے تو حج کر کے آ جائیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے، وہاں کمپرومائز کرتے رہیں گے، لیکن بالمقابل اس کے جن کو یہاں کا نور اللہ اگر عطا فرما دے، اور وہ بھی بواسطے آل رسول اور آل علی اور اولاد علی کے، تو اتنا مصدقہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں ایک کو ڈھونڈو تو 1,00,000 ایسے دیوانے مل جائیں گے کہ جو اس نور کی برکت سے ان کو اپنا جان دینا آسان ہوگا، لیکن نسبتوں کا قربان کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، نہیں جی سکیں گے، وہ ابن الوقت نہیں ہوں گے، ماحول کے بندے اور غلام نہیں ہوں گے، چلو ماحول ہے تو کریں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اب اس زمانے میں کیسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، بلکہ ان کا دیوانہ جن کو وہ حق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں وہ دنیا کا دیوانہ نہیں بنتا بلکہ دنیا کو اپنا دیوانہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، یہ دولت ملتی ہے اپنی زندگیوں کے اندر میں کس درجے میں آئی ہے اس کا جائزہ لو، کہ اللہ تعالیٰ نے فراست کی دولت اور فراست کا نور تمہارے مجھے قلب کے اندر دیا ہے، اگر دیا ہے استقامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں کبھی قدم ڈگمگا رہے ہو، کبھی ہمتیں پست ہو رہی ہو، کبھی ماحول سے متاثر ہے اور کبھی ماحول نہ ہو تو تذبذب ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور کبھی دنیا کی طرف میں اور کبھی دین کی طرف میں، کبھی دین کی طرف میں، کبھی طریقت کی طرف میں، اور کبھی خاندان کی طرف میں، کبھی آل رسول کی طرف میں، کبھی اولیاء کی طرف میں، کبھی ادھر، یہ تذبذب یہ ہماری منافقت کی پہچان ہوگی۔ اس لیے جن کو حق مل جاتا ہے ان کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا محبوب ہے، پھر ان کو دنیا کمپرمائز ان کے پاس نہیں ہوتی، ہاں جان دے سکتے ہیں لیکن نسبت کو نہیں چھوڑ سکتے، جان دے سکتے ہیں لیکن حق کو نہیں چھوڑ سکتے، سمجھ آئی بات؟ اور یہ جو حق ملتا ہے، فراست کا نور جو ملتا ہے، اس کا چشمہ آل علی اور اولاد علی کو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی رہبری فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ مرج البحرین یلتقیان سے مراد کے دو سمندر جو ملتے ہیں، اس سے ظاہری مفسرین نے بھی مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی ذات ہے، اور دوسرا سمندر سمندر ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ دو سمندر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ملے اور مل کر پھر امت کو کیا ملا؟ امت کو دیا ہے سید کائنات فاطمہ الزہرا اما جان تو اما جان ہے، اور مولا علی کی ذات تو مولا علی کی ذات ہے، لیکن امت کو کیا ملا؟ امت کو ان سمندروں نے مل کر جو چیز جو نعمت دی ہے وہ قیامت تک یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، کیا فرمایا کہ ان سمندروں کے اندر سے وہ موتی ہم نے دیے ہیں، یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ والمرجان، کہ یہ تو موتی ہے جو سیدنا امام حسن امام حسین علیہ السلام کی شکل میں امت کو دیے ہیں، دو موتی ہے اس سمندر علی اور سمندر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے اب قیامت تک کے لیے امت کو جو دو موتی ملے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، گائے کی صورت میں موتی کی صورت میں، ایک سرخ موتی ہے ایک سبز موتی ہے۔ اب یہ سرخ موتی سے مراد بہت آسانی سے اہل خانقاہ جو تربیت ہو چکی کہہ دیں گے کہ سیدنا مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا کے شہید کربلا ہیں، اور سبز موتی سے مراد حضرت امام حسن علیہ السلام ہے کہ جن کو ظاہر میں دنیا کے اندر میں سبز رنگ کا زہر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ پردے میں ہوئے، تو یہ دو موتی اس امت کو دیے گئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب یہ موتیوں کو آگے بڑھ کر وہ تو تھے ظاہری طور پر ہمارے سامنے مولا حسن علیہ السلام بھی نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام بھی نہیں ہے، لیکن یہ دو موتیوں کے موتی دنیا میں قیامت تک چلتے رہیں گے۔
ایک امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی صورت میں یہ سب سے ہوتی ہے. امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے اس سے سلسلہ قادریہ دنیا میں چلتا رہے گا قیامت تک. سلسلہ قادریہ چلتا رہے گا. اور سلسلہ قادریہ حضور پیر غوث الاعظم صرف اولیاء اور سلسلہ قادریہ ہی کا امام نہیں بلکہ ولایت کے امام ہیں. ہر ولی اور ہر سلسلے پر حضور پیر غوث الاعظم ہی کا احسان ہے اور ہر ولی کی گردن پر حضور پیر رحمت و رضوان کا قدم مبارک ہے اور ہر سلسلے کی سرپرستی پیر غوث الاعظم ہی کے ذمہ ہے. وہی سنبھالنے والے ہیں. لیکن دوسرا موتی سرخ موتی امام حسین علیہ السلام تھے. اب یہ سرخ موتی میدان کربلا میں وہ موتیوں کی صورت میں 72 شہداء کربلا میدان کربلا کی خاک و پست میں جب لٹائے گئے رلائے گئے. اب وہاں سے جو سلسلہ چلا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے امام زین العابدین اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے تمام ائمہ طریقت امام حسین کے اولاد ہیں علیہ السلام کی. ائمہ طریقت امام حسن علیہ السلام کی آل نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو حضرت حسن مصنع کے اوپر آپ کے سلسلے کی ولایت کو چھپا دیا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی. 450-500 برس کے بعد میں پھر ایک اس سبز موتی کو دنیا میں ظاہر کیا گیا جو پیران پیر سید احمد شاہ اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا. اب دنیا کو امن دے دیا کہ اب ہری جھنڈی حضور پیر غوث الاعظم نے آ کر بتا دی کہ سلسلہ قادریہ ولایت کے امام کو سنبھالنے والا یہ قادری حضور پیر کی صورت میں آ چکا ہے. اہل طریقت تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی دوسرا یزید آ کر غالب نہیں ہو سکتا. میں اب دین کو زندہ کرنے والا وہ نظام سلسلہ قادریہ کی صورت میں دے چکا ہوں. اب یہ پوری دنیا کے باطل کے سامنے اور حق والوں کو ہری ایک جھنڈی بتا کر حضور پیر غوث الاعظم نے ایک پہچان دے دی کہ اب اہل طریقت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ ہم ان کے نام لیوا ہے پیران پیر. ہم دنیا سے گھبرائیں گے کیوں؟ ہم دنیا سے ڈریں گے کیوں؟ ان کے غلام ہیں غوث الاعظم کے کہ دنیا کو ہم ڈرائیں گے اور دنیا کو ہم سمجھائیں گے, دنیا کو ہم بتائیں گے. اس لیے کہ ہمارے وارث اور ہمارے آقا اور ہمارے نگہبان حضور پیر غوث الاعظم کی ذات ہے. اور حضور پیر غوث الاعظم کو عظمتوں کا وہ مقام اولیاء میں اعلیٰ عطا فرما دیا. کون سا اعلیٰ عطا فرما دیا کہ عظمتوں کا کہ تمام اولیاء اور تمام سلاسل کے نظام کو سنبھالنے والے اور سارے نظاموں کو چلانے والے کون ہیں؟ حضور پیر غوث الاعظم کی ذات. عظمت کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا کہ جن کے قدموں پر بھی تمام اولیاء پہنچ کر اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. وہ مقام ہے حضور پیر غوث الاعظم کا. اور پھر اس مقام کے ساتھ کہہ دیا کہ طریقت کے معاملات میں چاہے وہ چشتی ہو کہ صافی ہو کہ نقشبندی ہو کہ نظامی ہو اور چاہے رفاعی ہو کہ چاہے کسی سلسلے کی کیوں نہ ہو, یہ سارے سلسلے میرے قدموں ہی سے دنیا میں قیامت تک چلیں گے. اہل طریقت کو حضور پیر غوث الاعظم کے اس دنیا میں سبز رنگ کے نظام کو لے کر آ کر اہل طریقت کو ایک نشان بتا دیا کہ اب طریقت کے لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اس وقت میں یزیدیوں کے لیے اس سرخ نشان کے ذریعے سے ظاہر کر کے حالات کا مقابلہ میدان کربلا میں کرنا پڑا. لیکن اب تمہیں اہل طریقت کو اور اہل حق کو پھر دوسری کربلا دنیا میں نہیں آنے دوں گا. میں طریقت کے نظام کو سنبھال لوں گا. اب یہ ہے کہ تم میری نسبتوں کو حاصل کر لو, میرے قدم والے بن کر رہ جاؤ. یہ مقام حضور پیر غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا. یہ مقام اولیاء میں سب سے اونچا مقام ہے. تو پیران پیر غوث الاعظم کو اگر کسی کو دیکھنا پڑے گا تو اوپر دیکھنا پڑے گا, اور خدا نے غوث الاعظم کو اوپر دیکھنے ہی کا نظام رکھا ہے انہیں. اور جنہوں نے خدا کی قسم ذرہ برابر بھی حضور پیر غوث الاعظم کو ان کی ان عظمتوں کو جو اللہ اس کے رسول اور مولا علی نے عطا کیا ذرا نیچا کرنے کی کوشش کی تو وہ زندیق اور کافر بن گیا طریقت میں. اس کی ولایت چھین لی گئی اور اس کی عظمتوں کو ختم کر دیا گیا اور لال ریڈ مارک لگا دیا گیا, طریقت سے اس کو نکال کر پھینک دیا گیا. یہ خدا کا نظام ہے.
کیوں؟ اسی وجہ سے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ کرے کہ اس آیت کو مجھے آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور خدا درمیان میں کہتا ہے کہ دیکھو کہ تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. آج امت ٹھکرا رہی ہے سید کائنات کی نعمت کو، مولا علی کے نظام کو، اور امت ناقدر ہو رہی ہے سلسلے قادریہ کی اور سلسلے چشتیہ کی، حسنی اور حسینی نسبتوں کی. امت کی سب سے بڑی ناقدری یہ نماز کے ناقدرے اتنے مجرم نہیں ہیں، دین کے ناقدرے اتنے مجرم نہیں ہیں، ان دین کے چھوڑنے والے اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں جتنے مجرم خدا کے عظیم نعمتوں کے نظر انداز کرنے والے ناقدرے خدا کی نظر میں بڑے مجرم ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں جن کو فرما دیا اور جن کو تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ تم خدا کی کن کن نعمتوں کی ناقدری کرو گے. اللہ اس ناقدری سے امت کی حفاظت اور ہماری تمہاری ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. امام حسن امام حسین علیہ السلام قرآن سے سمجھ گئے مرج البحرین یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اب آگے امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں کی ظاہری شباہت میں جو احادیث میں ملتی ہے. امام حسن علیہ السلام آپ اپنے قمر شریف سے لے کر آپ کے سر مبارک کے بال مبارک تک بالکل مشابہ میرے مصطفیٰ کے تھے، کیونکہ ادب اور عصمت کا نظام امام حسن کی طرف سے چلانا مقصود تھا. پیران پیر کے ذریعے سے دنیا میں ولایت کا امام بنانا مقصود تھا. تو یہ تو خدا ہی کا تو انتظام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں، سلطان الہند کے جد ہیں، اور ہم چشتی اور حسینی ہیں اور حسینی خیرات کے آنکھوں پر ملنے والے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی مشاہبت دو جہاں کے مالک میرے آقا کی کمر مبارک سے لے کر پیر مبارک کے ناخن مبارک تک بالکل ہو بہو چلنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، کھڑے رہنے کا انداز، کہیں پر جانے کا انداز، چلنے کی حالت کو کمر مبارک سے قدم مبارک یا گھوڑے مبارک کے ناخن تک بالکل مشاہد امام حسین علیہ السلام کو تھی. دونوں میں بانٹ دیا تھا میرے آقا کی نسبت کو. وہ کس نے بانٹا؟ رب العالمین نے بانٹا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ وہ کھانے تو کہیں بھی مل جائیں گے، جاکے زبیر ہوٹل میں بھی کھا لے سکتے ہیں، باورچی ہوٹل میں بھی، لیکن یہ کہاں ملیں گے؟ تم لوگ کھانے کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں. فکر تو نہیں ہے نا ہوا میں؟ ہاں تو پھر سنو، اصل کی نماز کو جائیں گے انشاءاللہ. اس کو تو نیند آ رہی ہے. جاؤ وینٹیلیٹر میں ڈال دو اس کو، چل سیدھا بیٹھا. امام حسین علیہ السلام کی مشاہد میرے آقا کی قبر مبارک سے لے کر اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی مشاہد قمر مبارک سے لے کر آپ کے سر مبارک کے بال مبارک تک دو جہاں کے مالک کی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ایک نظام سلسلے قادریہ اور چشتیہ کا نظام تو شروع ہی سے ایک ترتیب کے ساتھ رب کے نظام کے ساتھ میں چلا ہے اس دنیا میں. یہ الگ بات ہے کہ اس حق سے امت دور ہو چکی ہے، قرآن کے حق سے دور ہو چکی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ نظام طریقت ہے، یہ طریقت کے سمندر کی ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کمر مبارک سے لے کر پیر کے انگوٹھے مبارک تک بالکل میرے آقا کے ہم مشابہ تھے، یعنی نبوت کا آدھا حصہ تھا. اب امام حسن علیہ السلام چونکہ ظاہری طور پر آپ بڑے بھی تھے، بڑے جو ہوتے ہیں بڑوں کے بڑے کو چھوٹے نہیں بن سکتے. یہ الگ بات ہے کہ بڑے وہ بڑے ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑے سمجھتے ہیں، ان کے بڑے پن کی بات ہوتی ہے. یہ اہل طریقت کا شیوا ہے، یہ اہل شریعت کا شیوا نہیں ہے. وہاں پر تو امام و مقتدی اور عالم اور غیر عالم یہ اور قابلیت کی بنیاد پر شریعت میں امام بنایا جائے گا، جاہل کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، عالم کی نماز نہیں ہوگی. یہ یہاں پر تو بڑے بڑے معاملے میں چلتے ہیں، لیکن طریقت کا نظام یہ الگ ہے. طریقت کا نظام یہاں پر تو وہ بڑا ہی نہیں ہے جو اپنے کو بڑا سمجھے، وہ بڑا ہو کر بھی اپنے چھوٹوں کو اپنا بڑا سمجھے گا اور ان کا بڑا رکھے گا، وہ بڑا ہوتا ہے طریقت میں. دونوں کا فارمولا الگ ہے، طریقت اور شریعت کا. یہاں پر وہ چیز نہیں لگائی جا سکتی کہ نہیں وہ تو چھوٹا ہی ہے نا، وہ تو کم ہے نا. نہیں،
کمتر اور ابتر یہاں پر نہیں، یہاں کا کمتر تو اس کے پاس کا کمتر ہے، یہاں کا ابتر تو ان کے پاس کا ابتر ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام عمر شریف کے اعتبار سے بڑے تھے اور مشاہدت مصطفیٰ کے اعتبار سے وہ اوپر کے حصے میں تھے، اس لیے حضور پیغمبر غوث اعظم کو امام حسن کی اولاد نے پیدا کیا اور آپ کی آل میں پیدا ہوئے، تو یہ اوپر کے حصے کے تمام اولیاء آپ کو یوں دیکھیں گے۔ اب رہا مسئلہ حسینی، خواجہ قادیان خواجہ غریب نواز حسینی ہیں، تو آپ کمر شریف سے لے کر پیر کے ناخن مبارک پر مصطفیٰ کا، میرے آقا کا، یہاں پر یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے لیکن اپنے بچوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جنان پیر بھی مجھے معاف کرے، مولا علی بھی، سید کائنات بھی معاف کرے گی، اس لیے کہ بات سمجھانے کے لیے میں اس کر رہا ہوں۔ چہرے کی شناسائی بھی میں آپ کے پاس میں آؤں گا تو پیروں سے آؤں گا تب آپ پہچانے گا۔ چہرے کی پہچان کے کروانے والے بھی تو یہ کمر سے لے کر پیر تک کا نظام ہوتا ہے۔ دنیا میں طریقت کے نظام کے لیے خواجہ قادیان حسینی نظام کو دے دیا پیرانے میں غوث اعظم، اب چہرے کی پہچان کروانے کی خدمت بھی اب اس کمر سے نیچے پیر والے نظام کو ہے، یعنی حسینی نظام ہے جو چشتیہ صورت میں دنیا میں ظاہر ہے۔ عظمت اور تقدس کے اعتبار سے امام حسن کی وجہ سے حضور پیغمبر غوث اعظم کا تقدس کے ساتھ وہ دیکھیں گے، نظر نیچے نہیں کر سکتے، لیکن اس چہرے کی پہچان، اس کی قدر بھی جو ہوگی، پہچانے بھی جو جائیں گے وہ تو پیروں سے چل کر جائیں گے، اور وہ چلنے کا جو نظام ہوگا پیروں کا ہوگا، اور چلے گا جو دنیا میں پیروں کے ساتھ سے چلے گا، ہاتھوں پر نہیں چلے گا۔ تو دنیا میں طریقت جو چلے گی وہ حسینیوں سے چلے گی، سمجھ میں آگی بات؟ اور حسینی میں سلسلے چشتیہ ہے، اس لیے طریقت آج ادب اور عظمت کے ساتھ میں دیکھیں گے پیرانے پیر کو، لیکن طریقت جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مولا علی چلاتے ہیں وہ چشتیوں سے چلاتے ہیں۔ دنیا میں جو چل رہی ہے طریقت، سرپرستی تو پیرانے پیر غوث اعظم کی خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے ذرہ برابر دور نہیں ہو سکتے، لیکن چلنے کے لیے دنیا کے اندر میں طریقت کے نظام کو، مولا کے نظام کو، مولا علی کے نظام کو، اس کے لیے مولا علی نے جو ذریعہ بنایا، میرے مصطفیٰ میں جو نظام قائم کیا وہ حسینی ہے، اور حسینی نظام چشتیوں کا نظام ہے۔ اس لیے قادری سلسلے کے اندر ان کی عظمت ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں، خدا کی قسم کوئی نسبت یہاں سے ہے، لیکن دنیا میں طریقت چلے گی تو خانقاہیں ہو، طریقت ہو، راہ سلوک ہو، سلاسل میں سے سلاسل، سلاسل میں سے سلاسل ہو، تو چشتیہ سلسلے کے ساتھ میں دنیا کو آج پرستہ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ چشتیہ سلسلہ اور حسینی سلسلہ ہے۔ اچھا یہ حکمت خدا کی تو رہی ہے، دنیا میں ائمہ طریقت جتنے 9-10 ائمہ طریقت ہیں، ائمہ طریقت جو ہے 12 امام، یہ بھی سارے کے سارے حسینی میں ہیں، تو پتا تو کیا چلا کہ اب راہ طریقت کے نظام کو وہ چلانے کا خدا کا اور اس کے محبوب کا منشا بھی وہ تو حسینی نظام کے اندر میں ہے، اور قیامت تک چلانے کے لیے حسینی اولیاء اکرام کے ذریعے سے دنیا میں طریقت چلائی ہے۔ سرپرستی اور رہبری اور سنبھالنے والی ذات خدا کی قسم، سلسلے چشتیہ کو بھی، سلسلے صابریہ کو، نظامیہ کو، سہبردیہ کو، رفاعیہ کو، ہر سلسلے طریقت کو سنبھالنے والی ذات حضور پیغمبر غوث اعظم ہی کی ہے، لیکن یوں دیکھا جائے گا ان کو، ان کی پہچان بھی جو ہوگی یہ چلانے والے اور بتانے والے وہ چشتی سلاسلی ہوں گے۔ اس لیے اب یہ چونکہ میرے آقا کا ایک حصہ قبر شریف سے لے کر ناخن مبارک تک امام حسین علیہ السلام کا تھا، اب دنیا میں طریقت کی پہچان کے لیے، مولا علی کی پہچان کے لیے، علی کی پہچان کے لیے جو نظام کو متعین کیا گیا وہ حسینی نظام ہے اور وہ چشتی نظام ہے۔ اس لیے چشتی نظاموں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سلطان الہند خواجہ قادیان حسینی ہے، امام حسین علیہ السلام کی اعلیٰ اولاد ہے۔ اب اس نظام کو آگے چلانے کے لیے دو جہاں کے مالک مدین و نمرہ سے ہندوستان کی طرف بھیجے، اور ہندوستان کیوں تفصیلات میں اگر جاؤں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ روح زمین پر مقدس اور تقدس اور عظمتوں کی پہلی کرن جو پڑی ہے وہ یہ ہندوستان کے ملک پر پڑی ہے، رب کی بارگاہ میں قبولیت کی۔ اس لیے مکے اور مدینے سے بھی نکل کر دو جہاں کے مالک نے اس کو مرکز بنانے کے لیے خواجہ قادیان کو ہندوستان کو بھیج دیا۔
کیا بھیج دیا؟ کون بھیجا؟ مدینے والوں نے بھیجا، اور بھیج کر اولیاء کی اس دنیا سے پردہ ہونے کے بعد ان کی چوکھٹیں بنتی ہے، لیکن اجمیر شریف وہ چوکھٹ ہے، اجمیر شریف وہ چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ کو راست میرے مصطفیٰ نے قائم کیا ہے، اس لیے وہاں پر جنتی دروازہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ ابھی بیوقوف کا بچہ بتا کہ جنت کا دروازہ ہے، جا کے دیکھ جنت کا دروازہ ہے۔ نماز ایسی پڑھ کے اللہ تو دیکھ رہا ہے، نہیں ایسی پڑھ کے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تیری نمازی کہاں ہے؟ ابھی دیکھ نہیں سک رہا ہے تو تیری کمزوری ہے، کمال پیدا کر کے یہ ہوگا۔ اب یہ بحث کرتا ہے کہ جنتی دروازہ تو کہ جنت میں جاتے کہ وہاں سے تجھے کیا معلوم ہے پاگل؟ خواجہ خواجگان کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے بنائی ہے، قائم کی ہے وہاں پر۔ اور سلطان الہند خواجہ خواجگان کی اللہ تعالیٰ اس چوکھٹ کی بالخصوص بر اعظم صغیر کے ہر مسلمان کو اور انسان کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے میں آنا، مرید بننا، یہ سب کچھ بھی اور یہ سب کچھ بھی بڑی اعزاز کی چیزیں ہیں، لیکن کوئی عظمتوں کے ساتھ میں اگر اس چوکھٹی پر اگر چلے جائے اجمیر شریف کی، جو نہیں گئے ہیں بدنصیبی ہے، دیر مت کرو جانے میں، لیکن قیامت بھی یہ عنوان بن سکتا ہے کہ وہ جا کر یہ کہہ دیں کہ یا رب العالمین ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تیرے محبوب کے محبوب خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کو ہم نے چھو کر آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نجات ہو جائے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم صغیر رحمۃ اللہ نے خود یہ بات فرمائی کہ اہل ہند کے لیے یہ چوکھٹ ایسی چوکھٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ بہت کچھ ہوگا، لیکن کم از کم اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ کہہ دے کہ چوکھٹ پر جا کر آیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چوکھٹ کے بدلے میں اس کو مغفرت بھی کر سکتا ہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم تو فرماتے ہیں کہ اہل ہند خوش قسمت ہے کہ جن کو معین کی صورت میں چوکھٹ مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ سمجھ میں آئے گی بات، یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ چشتی ہے اس کے لیے نہیں، عدل کا ترازو چشتیوں کے پاس ہے، بالکل ذرہ برابر حفاظت کو بیلنس نہیں کرتے، ڈنڈی مارنے والے نہیں ہوتے۔ چشتی ہوگا لیکن اپنی دل کی روح کی سوئی کو حضور پیران پیر غوث اعظم پر رکھے گا۔ خطرات بعد کے نظاموں میں آئے ہیں کہ قادری ہو کر وہ کہنا شروع کر دے کہ چشتیہ دوسرے نمبر کے ہیں، قادری تو سمندر ہے لیکن چشتیہ دریا ہے، یہ وہ لوگ کہے ہیں، لیکن جو صحیح چشتی ہو وہ حضور پیران پیر غوث اعظم کے معاملے کے اندر میں، اس لیے کہ ان کی جرات کیا ہو، جبکہ ہمارے آقا جی کو سلطان الہند نے خراسان کے جنگلوں میں جب حضور پیران پیر فرمایا کہ ہر ولی کے گردنوں پر میرا قدم، تو سلطان الہند نے خود فرما دیا کہ یا غوث اعظم پیران پیر، اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک نہیں بلکہ میں اپنی آنکھوں کے پلکوں پر آپ کے قدم کو لیتا ہوں۔ اب وہ چشتی کہاں ہے جو حضور پیران پیر غوث اعظم کی عظمت کو نہ مانے؟ خطرات ادھر ہے لیکن ادھر نہیں ہے، اس لیے فیضان بھی پیران پیر کا دنیا میں جو ظاہر ہوگا وہ سلسلے چشتیہ کے ذریعے سے طریقت کا فیضان صحیح دنیا میں ظاہر ہوگا۔ قادری سلسلہ اپنی عظمتوں کے اندر اپنی جگہ رہے گا اور قابل تعظیم اور قابل عظمت چیز ہے، لیکن طریقت کے فیضان جو امت کو فیض پہنچائے گا وہ سلسلے چشتیہ ہے۔ اس لیے سلسلے چشتیہ کے اندر ہندوستان نے سلسلے چشتیہ کی چوکھٹ کو قائم کیا، تو یہاں پر تو اپنے بلکہ دنیا کے ہر انسانوں کو انہوں نے وہ رخ عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ کل قلعہ پیر اجازت علی صاحب مدظل اور عالی نے خانقاہ کے اندر میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے عنوان پر بیان کیا، تو اس میں صبغت اللہ و صبغت رسول فرمایا تھا کہ اللہ کا رنگ اور اس کے محبوب کا رنگ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر دیکھے، تو رنگ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ایک رنگ نہیں ہے بلکہ بے شمار رنگ ہے۔ عرش الہی کے جڑوں سے نکلنے والے جو نور کے سوتے ہوتے ہیں، معرفت کے انوار میں ایک رنگ سیاہ بھی ہے، ایک رنگ ہرا بھی ہے، ایک رنگ آرنج کلر کا بھی ہے، اور ایک رنگ سفید بھی ہے، اور ایک رنگ میرون بھی ہے، اور ایک رنگ اس طریقے سے 7 یا 11 نور کے رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ کے نور ہے، وہ رنگ ہے۔
اور وہ سارے رنگوں کا امتزاج اگر کہیں ملے گا تو سلسلے چشتیہ میں ملے گا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس میں سلسلے چشتیہ، سلسلے نظامیہ کے رنگ میں، وہاں پر رنگ میں ظاہر طور پر رنگ کو اختیار کیا جائے گا۔ بابا فرید کے پاس میں رنگ کو اختیار کیا جائے گا، ساجد پاک کے پاس میں رنگ کو اختیار کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے سہروردی سلسلے میں ایک رنگ کو اختیار کیا جائے گا۔ کہیں پر گلابی ہے تو کہیں چشتی کلر ہے، تو کہیں زعفرانی کلر ہے، کہیں پر گرین کلر ہے تو کہیں پر وائٹ ہے، اور کہیں پر بلیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہے صبغت اللہ و صبغت الرسول، کہ وہ سارے رنگ یہاں کے سلسلوں میں موجود ہے۔ یہ چشمے گلستان نبوت ہے اور سلسلے معرفت و طریقت کا گویا کہ بغیچہ ہے سلسلے چشتیہ۔ اس لیے یہاں پر ہر رنگ آپ کو مل جائے گا، ہر رنگ کی خوشبو یہاں پر مل جائے گی، اور سلطان الہند غریب نواز نے ہر رنگ کو یہاں پر عروج عطا فرمایا۔ اس لیے نظامی رنگ الگ ہے تو صابری رنگ الگ ہے، ظاہری ان کے لباسوں کے رنگ بھی الگ بدلے ہوئے ہیں، کہیں پر بلیک ہے تو کہیں پر وائٹ ہے، کہیں پر گرین ہے تو کہیں پر آرنج ہے، اور کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر میرون ہے، اور کہیں پر گلابی ہے۔ یہ مختلف رنگ روح ڈھالنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ پہچان ہوتی ہے، وہ پہچان ہوتی ہے ان رنگوں کے اندر میں۔ وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش الہی کے نور ہے اس کا پرتو صابر پاک کو جس نور کا پرتو پڑا، وہ رنگ کو انہوں نے قبول کیا۔ سلسلے چشتیہ والی ہے، یہ آرنج ڈالنا چشتی کیوں نہیں، چشتی ڈالنا یہ کیوں ڈالتے ہیں، کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ سب ہم کے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ ایک بغیچے کا مالک ہوتا ہے تو وہ سیب بھی کھاتا ہے، وہ انگور بھی کھاتا ہے، وہ انار بھی کھاتا ہے، کیونکہ بغیچے کا مالک ہے۔ اگر کوئی خالی امرائی کا مالک ہے تو اس کے پاس سے امرائی میں صرف آم ہوں گے، لیکن بغیچہ ہو تو وہاں پر تو ہر پھل موجود ہے، ہر پھل موجود ہے۔ سلسلے چشتیہ بغیچہ ہے یہ، یہاں پر ہر رنگ موجود ہے، ہر رنگ موجود ہے، اور ہر رنگ کو برداشت کیا جائے گا۔ رنگوں کی بنیاد پر لڑائیاں یہاں پر نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسا بغیچہ ہے یہ سلسلے چشتیہ، ہائے ہائے، کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو رنگوں سے رنگ دیتے ہیں، وہ بغیچوں کے مالک بنا دیتے ہیں۔ اب یہ چونکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی محفل ہے، ان کے فیضان کا بھی نظام عجیب ہے کہ آپ کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب نیچے اگر آتے چلے جاؤ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہاں سے سلسلے نظامیہ جو شروع ہوگا تو آپ کے خلفاؤں کے اندر میں سے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی چراغ دہی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی خلافت بندہ نواز کے سودراج کو عطا کی گئی، اور وہاں سے پھر سلسلے نظامیہ چلا اور دنیا میں آج بڑا عروج حاصل ہوا ہے۔ اور دوسری طرف میں بابا فرید نے ایک سلسلے صابریہ کی صورت میں صابر پاک کو عطا کیا، ایک صابری سلسلہ بھی جو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ اب یہ سلسلے نظامیہ، سلسلے صابریہ، یہ سب پہچان کروائے گا سلسلے چشتیہ کی، اور سلسلے چشتیہ پہچان کروائے گا سلسلے قادریہ کی۔ جڑ سے جڑے ہوئے یہ سارے سلسلے ہیں، اور ان کے نظام پر عجیب و غریب ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ سلطان الہند نے تیار کیا امت کو طریقت کے نظاموں کے دینے کے، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا بابا فرید کو، اور بابا فرید کو دی ذمہ داری کہ فرید کہ میں تم کو یہ خلافت دیتا ہوں اس معنی میں کہ انسان تمہارے پاس میں آئیں گے، صرف مسلمان نہیں بلکہ انسان آئیں گے، تو تم کو انسانوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر میں سناتن دھرم کے جتنے پنڈت ہوتے ہیں اور وہاں پر رشی اور منی ہوتے ہیں، ان سب کو سنبھالنے کی ذمہ داری بابا فرید الدین گنج شکر کی ہے۔ سادھو سنت آج بھی بابا فرید سے جڑے ہوئے ہیں، سکھ قوم آج بھی بابا فرید سے جڑی ہوئی ہے، غیر مسلم اپنوں سے زیادہ بابا فرید سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کی روحانی ترقیوں کے لیے بابا فرید کے نام کا وظیفہ ہوتا ہے، ان کے پنڈت ان کو دیتے ہیں، اور سکھ دھرم کی بنیاد ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ہے۔ تو سنبھالنے کے لیے کیا تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالنے کی ذمہ داری صابر پاک کو بھی دی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو بھی دی۔ محبوب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کے چشمے کے نظام بڑے عجیب و غریب ہے۔
نظام بڑے عجیب و غریب رہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر یہ ہے کہ آگے کے زمانوں اور صدیوں کے اندر طریقت کے نظاموں کے سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کا نظام امت کے لیے، اہل طریقت کے لیے، قیامت تک کے لیے بہت اچھے سوالوں کے جواب کی ایک ڈکشنری ہے. نشیب و فراز، مسلمانوں کی مخالفت، علماء کی مخالفت، خانقاہی نظام، لنگروں کی مخالفت، سبا کی مخالفت، اور ایک طرف میں حق کا نظام اور دوسری طرف میں شریعت کا نظام، یہ سارے مسائل وہاں پر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر میں پیش آئے اور انہوں نے اس کو نبھایا اور سمجھایا اور سنبھال کر بتا دیا. یہ ساری باتیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں سلطان الہند کے نظام کے سمجھنے کے لیے بڑی آسانی سے مجھ کو مل جائے گی. اور وہی فیضان محبوب الہی ہے کہ دہلی شریف میں آپ کا آستانہ. خوش قسمتی ہے ہماری تمہاری یہ ہے کہ آج کے دن جس چوکھٹ پر اس آستانے کے اوپر ہزاروں آدمی وہاں پر پہنچے وہ فیض کی خیرات مانگنے کے لیے، لیکن یہ کیا فیضان کا یہ رخ نہیں ہے کہ اس خانقاہ محمدی کے اس محلے خانقاہ نگر کے اندر میں تم اور ہم ان کے در کے بھکاری بن کر وہاں اس موقع پر چوکھٹ پہ وہ مجلس سجی ہے اور آج ان کی یاد میں ان کی خیرات مانگنے کے لیے ہم فقیروں کی مجلس سجی ہے. کیا وہ خیرات کے مانگنے والوں میں تمہارا میرا شمار نہیں ہوگا؟ یہ فیضان ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہی فیضان نہیں بلکہ ہم تو چشتی ہونے کی حیثیت سے اگر چھوٹے ذہن کے اگر ہوتے تو بھئی ٹھیک ہے چھٹی شریف کا انتظار کرو، نہیں. سلطان الہند نے جو نظام اس خانقاہ محمدی کو عطا کیا تو یہاں پر اپنے سلسلے کے سارے نظاموں کی نسبتوں کو اس خانقاہ محمدی کے ساتھ میں جوڑ دیا. ہم سمجھ بھی نہیں سکے تھے، لیکن زمانہ جتنا سمجھے ہیں وہ ابھی تو 2% نہیں ہے، ہم بھی نہیں سمجھ سکے. تو کوئی میرا خلیفہ مرید اگر دعویٰ کر لے کہ ہم خانقاہ کے نظام کو سمجھے تو وہ دھوکے میں ہیں. لیکن کیا انتظام ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا کہ اس خانقاہ محمدی کے اوپر ان کی جو نوازش اور جو نظام کا کرم ہے بالراست دسوں کو گواہ رکھ کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس خانقاہ محمدی کو نوازنے کے اپنے نظام کو قائم فرمایا. اس زمانے کے اندر میں مختصر آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اس خانقاہ محمدی کو جو نسبت حاصل ہے یہ تو اس کی نسبتوں میں سب سے بڑی نسبت یہ کہ سلطان غریب نواز کی چوکھٹ ہے. یہ اس کے مقابلے پر کوئی اور نسبت نہیں ہے. کوئی اولیاء بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ سلطان الہند کی چوکھٹ سے آگے ان کو بڑھا دیا جائے. اولیاء برداشت نہیں کریں گے اس کو، بلکہ غوث الاعظم بھی برداشت نہیں کرتے. بلکہ میرے آقا غوث الاعظم کے اس قول مبارک کے مطہر کے مطابق کہ ہندوستان کا کوئی قادری کو ہم قادری تصور نہیں کرتے جو اس ملک کے چشتی رنگ کو لیے ہوئے نہ ہو. تو جب غوث الاعظم اس کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ سلسلے چشتیہ سے خواجہ خواجگان سے کٹا ہوا اس سے میرے ہونے کا دعویٰ کرے. میرا وہ ہے کہ میں ان کو منوانا چاہتا ہوں، غریب نواز کی طرف میں منسوخ کرتے ہیں. تو پھر غریب نواز کے ان سلاسل والوں کے اندر میں بعد میں سب کچھ بن جائیں گے، لیکن سلطان الہند کے جیسا کوئی نہیں بن سکتا. جو بن چکے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ان سے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان جیسا بھی نہیں بن سکتا. کوئی بھی اولیاء ہو چاہے کس درجے کے بھی کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی قسم سلطان الہند کے سامنے ان کا بچہ ہی ہے، ان کے پیروں کی دھول ہی دھول ہے. محبوب الہی میں شک سلسلے چشتیہ کے فخر والے ضرور ہے، لیکن وہ اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کے مقام کو خواجہ خواجگان کے مقام سے رسول اللہ آگے بڑھا دیں. لیکن آپ کے فیضان کا نظام کہ خواجہ خواجگان نے اپنے فیضان کو سلسلے چشتیہ کی حفاظت کے لیے سلسلے نظامیہ کے ذریعے سے کتنا دھیان رکھتے ہیں وہ چشتی سلسلوں کا کہ خانقاہ محمدی کا یہ سلسلے چشتیہ کا ایک چراغ ہے جو کچھ آنکھی کی وجہ سے بجھنے کے قریب آیا. تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی سے آپ کے خلفاؤں کے اندر میں ایک خلیفہ کو گدھربا کے اور مہاراشٹرا کے علاقے میں آپ نے عثمان آباد کا ایک مالک بنا کر حضرت خواجہ کیا نام ہے خواجہ شمس الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں.
باضابطہ آپ کو خلافت دی گئی اور مہاراشٹر کو بھیجا گیا. خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے ان کے آل میں رہنے والے اس وقت میں جو حیات ہے اللہ ان کی عمر و فیض و برکت عطا فرمائے. افسر پاشا حسنی حسینی دامت برکاتہ جو ان کی آل ہے. خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ جو عثمان آباد کی چوکھٹ کے بزرگ ہے وہاں کے مالک ہے. انہوں نے اپنے شہزادے کو حکم دیا کہ عادل آباد کی خانقاہ کو جاؤ اور اپنی خلافت وہاں کے ذمہ دار کو عطا کرو اور پھر اپنے فیضان کے ذریعے سے اس خانقاہ کو مضبوط کرو. یہ فیضان نظامیہ ہے جو محبوب الہی نے راز اس عادل آباد کی خانقاہ محمدی کو عطا کیا. اور ایسا وہ سلسلہ ہے بکمال وہ سلسلہ ہے کہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب دامت برکاتہ ان کے سلسلوں کی خلافتوں کا عالم یہ ہے کہ شاید کوئی دنیا ہندوستان میں وہ پیر میری نظر میں تو نہیں ہے کہ جن کو 11,222 سلسلوں کی خلافت حاصل ہو. ایسا جامع السلاسل سلسلہ ہے اور ہم نے طلب نہیں کی, ہم نے مانگا نہیں جا کر. یہ ہمارا کوئی اعزاز و تکبر نہیں ہے لیکن محبوب الہی کی یہ نعمت کا اظہار میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود آ کر یہ سلسلے کی خلافت ہم کو عطا کی اور خانقاہ محمدی کو یہ دولت عطا کی ہے. یہ کس کا فیض مانیں گے؟ یہ فیض تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا فیض ہے کہ ایک سلسلے کا ایک چراغ ذرا مدھم ہو رہا تھا تو اس کو سنبھالنے کے لیے محبوب الہی کو حکم فرمایا کہ جاؤ کہ خلافت کی بات آئے گی کہ خلیفہ ہے کہ نہیں ہے تو جاؤ خلافت کی کیا بات ہے. وہ خلافت کا وہ مرکز اور منبع کہ 11,222 خلافتیں جن کے پاس میں سند کے ساتھ موجود ہے ان کو خود بھیج کر ان کی خلافت اس خانقاہ محمدی کو عطا کروا دی. اب کوئی خلافت کی نار کے اندر میں کوئی کسر تو باقی نہیں رہی, کوئی اعزازی ڈگری ہمارے پاس میں نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہی بہت کچھ ہے کہ خانقاہ محمدی غریب نواز کی چوکھٹ ہے, اس سے بڑی اور کوئی اور سرد کی اپنی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ظاہری طور پر بھی کہ بعد والے کو یہ نہ کہنے لگے کہ خلافت نہیں ہے نا سلسلہ نہیں ہے نا وہ نہیں ہے نا, وہ تو بے وقوف ہے جو اس کے باوجود بھی سورج نکلنے کے بعد بھی کوئی کہہ رہا کہ اندھیرا اندھیرا اندھیرا, تو پھر وہ قابل توجہ ہے کہ اس کا مارنا چلانا. بے وقوف ہے, اندھا ہے, ٹینشن اس کی ذات کا ہے, نظر اس کو نہیں آ رہا ہے. بات سلسلوں کی نہیں ہے. سلسلوں کے انتظام کے لیے تو کہیں آگے یہ مسئلہ پیدا نہ ہو جائے. اس کا انتظام صرف ایک اشارے پر دہلی کے عثمان آباد کو بزرگ کو اشارہ ہوتا ہے اور وہ آ کر یہاں پر 11,222 خلافتوں کی سند یہاں پر دے کر جاتے ہیں کہ یہ چوکھٹ بھی اس سے بھی ہمارے فیضان کو آگے بڑھانا ہے. اور خانقاہ محمدی وہ چوکھٹ ہے جو کسی سلسلے سے جا کر نہیں جڑے گی, لیکن سلطان الہند کا کرم یہ ہوگا کہ ہر سلسلہ یہاں سے آگے جڑتا چلا جائے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جاؤ ہمالیہ کی چوٹی پر یا کسی بھی امریکہ اور کینیڈا کے اندر میں یا پھر مصر اور شام کے اندر میں کہیں بھی, تم سعودیہ میں چلے جاؤ مکہ اور مدینے میں کہیں پر بھی کوئی سلسلے کے بزرگ کا پتہ اگر آپ کو مل جائے تو وہاں پر یقین کے ساتھ کہہ دینا کہ اس بزرگ کی خلافت کا سلسلہ بھی ہم کو موجود ہے, اس لیے کہ وہ خلافت تمہارے پیر کو نصیب ہوئی ہے. یہ گلدستہ بنا کر خواجہ خواجگاہ نے عطا کیا ہے. تو یہ پیروں والا نظام ہے جس سے چہرے کی بھی پہچان ہوگی اور جس سے سینے کی بھی پہچان ہوگی, لیکن پیروں کا نظام پیروں ہی کا نظام ہے. وہ بھی اپنی جگہ بہت قابل عقل ہے, اس لیے کہ پہچان جو چہرے کی اور صورت کی ہوگی وہ ان پیروں کے چلنے ہی کی وجہ سے ہوگی, ورنہ چہرہ اور سینہ تو خود نہیں پہنچ پائے گا. ایسے ہی سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ ہے اور ان نسبتوں کے اوپر یہ محفل سجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفلوں کی صحیح قدردانی کی مجھ کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس لیے محفلوں کی نسبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو منور کرو اور اپنے پر توجہ دو کہ ہمارے قلب کے اندر وہ استقامت اور وہ جماؤ ہو کہ ایک طرف میں پوری دنیا ہو, زندگی ہو, جان ہو اور دوسری طرف میں سلسلوں کی نسبت ہے. اگر ہم فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ سلسلے اور نسبت تو سمجھ لینا کہ اتقوا فراست المؤمن کا نور آ گیا, ورنہ ابھی منافقی ہی ہے اسرار کے اندر میں. ہمارے قدم ابھی لڑکھڑا رہے ہیں, ہماری ہمتیں پست ہو رہی ہے, ماحول کو دیکھ کر چلنا ہے, ماحول کے خلاف میں رکنا ہے, تو سمجھنا کہ ابھی ہم ہمارے قدم اتنے آگے نہیں بڑھ سکے. اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو استقامت عطا فرمائے. سلسلے قادریہ اور سلسلے چشتیہ کا حقیقی فیض مجھ کو آپ کو عطا فرمائے. محبوب الہی کی نسبت کی محفل ہے, ان کے در کے خیرات اللہ تعالی مجھ کو آپ کو عطا فرمائے.